محترم ناظرین کرام، آج ہم آپ کو مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دو ادبھت اور حیرت انگیز واقعات سنانے جا رہے ہیں۔ یہ واقعات صرف کہانی نہیں بلکہ ایمان افروز ہیں جو دل اور آتما دونوں کو چھو جاتے ہیں۔ پہلا واقعہ ہے ایک خوفناک جن کا، جو حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے 300 سال پہلے پیدا ہوا اور جس نے پوری دنیا میں آتنک پھیلایا۔ دوسرا واقعہ ہے جنگل کے سب سے خوفناک شیر کا، جو صرف حضرت علی علیہ السلام کی ایک انگوٹھی دیکھ کر ادب سے جھک گیا۔ مدینے کی فضا اچانک بدل گئی، ایک عجیب ٹھنڈک اور کمپن محسوس ہوا۔ لوگ گھروں سے باہر نکلے اور آسمان کی اور دیکھنے لگے۔ زمین پر بھاری قدموں کی تھرتھراہٹ تھی، مانو پورا شہر ہل رہا ہو۔ کچھ ہی منٹوں میں خبر پھیل گئی کہ مدینہ شریف کی طرف ایک خوفناک جن آ رہا ہے۔ یہ جن حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے 300 سال پہلے پیدا ہوا تھا۔ اس کا قد 40 گز تھا اور اس کی ہر سانس پورے شہر کو اجاڑ سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آگ تھی، چہرے پر خون اور پیپ، ہاتھ پر کھجور کے پتوں سے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ یہ جن ہمیشہ اپنے پیچھے ڈر کر آتنک چھوڑتا تھا۔ لوگ ڈر کے مارے کانپ اٹھے، چھوٹے بچے اپنی ماؤں کے پیچھے چھپ گئے، مہلائیں گھبرا کر اپنے گھروں میں چھپ گئیں اور آدمی مسجد نبوی کی اور بھاگے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کہتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بچائیے اس بری طاقت سے، ہمیں بچائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری شانتی کے ساتھ مسکرائے اور فرمایا، تم کیوں گھبراتے ہو؟ تم کیوں ڈرتے ہو؟ جب میں تمہارے بیچ ہوں کوئی خطرہ نہیں۔ اتنے میں مسجد میں ایک عجیب مخلوق داخل ہوئی۔ وہ آدھا انسان اور آدھا جن تھا۔ اس کی آنکھوں میں آگ، چہرے پر خون اور پیپ، ہاتھ کھجور کے پتوں سے بندھے ہوئے تھے۔ لیکن جب اس نے جھک کر سلام کیا، اس کی آواز میں گہری بیڑا اور ہتاشا جھلک رہی تھی۔ وہ بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی آرزو لے کر آیا ہوں، میری آرزو پوری فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا آرزو ہے؟ جن نے روتے ہوئے کہا، آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ بندھے ہیں اور میرے گالوں میں خون بہہ رہا ہے۔ میں 300 سال سے بھٹک رہا ہوں، کوئی بھی مجھے آزاد نہیں کر سکا۔ اللہ نے مجھے حضرت آدم علیہ السلام کے سمے پیدا کیا ہے۔ میں اپنے سمے میں سب سے زیادہ، سب سے طاقتور تھا۔ میرے سامنے جو آتا میں اسے یا تو مار دیتا یا اسے مجبور کر دیتا۔ لیکن ایک دن میرے سامنے ایک نوجوان آیا، میں اس کے ہر وار کو روک نہیں پایا۔ میں ہر کوشش میں اسفل رہا۔ پھر اس نے صرف ایک تھپڑ مارا، اس ایک تھپڑ سے میری ساری طاقت ختم ہو گئی۔ وہ شخص غائب ہو گیا اور میرے ہاتھ کھجور کے پتوں سے بندھ گئے۔ میں نے اپنی قوم کے پاس ہزاروں سال علاج کرایا، لیکن کوئی بھی میرا ہاتھ نہیں کھول سکا، نہ میرا خون رکا۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کئی نبی آئے، لیکن کوئی کامیاب نہ ہوا۔ کیول وہی شخص مجھے آزاد کر سکتا تھا جس نے مجھے باندھا تھا، اور آج میرا انتظار ختم ہو گیا۔ مسجد میں موجود ہر شخص کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے تلواریں چلائی، لیکن کھجور کا پتا 1 انچ بھی نہیں کٹا۔ سبھی دنگ رہ گئے۔ جن نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بچائیے، یہی وہ شخص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اے میرے بھائی علی، اسے آزاد کر دو، اسے آزاد کر دو۔ امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب کے اپنے ہاتھ سے جن کو باندھے ہاتھ چھو لیے۔ کھجور کا پتا اپنے آپ کھل گیا، خون رکا، پیپ بند ہو گیا۔ جن زمین پر گر کر کہتا ہے،
مجھے اپنا غلام بنا لیجئے، اب میں کیول آپ کا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اب تم واپس چلے جاؤ۔ جن نے ہزاروں سال کی پیڑا کے بعد مولا علی کے قدموں میں سر رکھ کر کہا یا مولا میں کیول آپ کے ادھین رہوں گا۔ جن کی کہانی کے بعد مدینے کی ہوا میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ اب بھی مسجد میں کھڑے تھے، ان کے چہرے پر ڈر اور آسری کا مشرن تھا۔ بچے اپنی ماؤں کے پیچھے چھپ گئے اور بوڑھے آدمی حجاب اور دوپٹے میں اپنا چہرہ ڈھک کر کھڑے تھے۔ ہر کسی کو آنکھوں میں سوال تھا کہ کیا سچ میں یہ وہی جن تھا جس نے ہزاروں سال تک ڈر فیصلہ اور اب مولا علی کے سامنے گھٹنے ٹیک رکھ دیا۔ اس کے کچھ ہی دن بعد جنگل کے واقعے کی تیاری ہوئی۔ یہ واقعہ بھی مولا علی کی ادبھت کرامت کا حصہ تھا۔ جنگل کا راستہ خطروں اور جانوروں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک شخص جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد مانگ کر آیا تھا ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ اس نے کہا مجھے سفر کرنا ہے لیکن راستے میں شیر اور انیہ جنگلی جانوروں کا ڈر ہے، کیا میں سرکشت رہوں گا؟ تو حضرت مولا علی علیہ السلام اپنی انگوٹھی اتاری اور اسے سونپتے ہوئے کہا اس انگوٹھی کو ہمیشہ اپنے پاس رکھو، کسی بھی شیر یا جنگلی جانور کے سامنے اسے دکھا دینا اور کہہ دینا کہ یہ انگوٹھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اس سے تمہیں کسی بھی پرکار کا خطرہ نہیں ہوگا۔ اس شخص نے انگوٹھی ہاتھ میں لے کر جنگل کی اور قدم بڑھایا۔ راستہ لمبا اور خطرناک تھا۔ پیڑ اتنے اونچے تھے کہ سورج کی روشنی مشکل سے زمین پر پہنچتی تھی۔ پتوں کی سرسراہٹ اور جنگل کی آوازیں ڈر کو اور بڑھا رہی تھی۔ اچانک ایک وشال شیر اس کی راہ میں آ گیا۔ اس کے آنکھوں میں بھوک اور طاقت کی چمک تھی۔ شخص ڈر کے مارے کانپ اٹھا۔ اس نے انگوٹھی نکال کر شیر کے سامنے دکھاتے ہوئے کہا یہ انگوٹھی حضرت علی علیہ السلام کی ہے۔ جیسے ہی شیر نے انگوٹھی دیکھی وہ جھک گیا اور اس کی پوری حالت بدل گئی۔ اس نے سب سے پہلے آسمان کی اور سر اٹھایا اور زور سے دہاڑ لگائی، پھر زمین کی اور منہ کیا اور دوبارہ دہاڑ، اس کے بعد مشرق اور مغرب کی اور منہ کر کے دہاڑ لگائی۔ آخر کار شیر دھیرے دھیرے جنگل میں بھاگ گیا۔ شخص گھبرا کر نہیں بلکہ آشچر اور راحت کے مشرت بھاووں کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھ پایا۔ اب وہ شخص واپس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو اس نے پوری کہانی سنائی۔ مولا نے مسکراتے ہوئے کہا دیکھو انسان، جن اور جانور سبھی کا ادب میرے سامنے ہے، یہی ہے میرا مقام۔ آسمان، زمین، مشرق اور مغرب سبھی میری طاقت کو جانتے ہیں۔ مدینہ شریف کی فضا میں شانتی لوٹ آئی۔ لوگ اب شانتی اور وشواس کے ساتھ اپنے گھروں میں لوٹ گئے۔ یہ کہانی کیول مولا علی کی طاقت اور کرامت کی نہیں تھی، بلکہ یہ سبق بھی دیتی ہے کہ سچے ایمان والے کے سامنے کوئی بھی شکتی ٹک نہیں سکتی۔ دوستو، یہ دونوں واقعات ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کا مقام اتنا اونچا تھا کہ انسان، جن اور جانور سبھی ان کا ادب کرتے تھے۔ ان کے قدموں کی چھایا میں ڈر اور آتنک بھی سہم جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں نہ کیول اتہاس سکھاتی ہے بلکہ ہمارے وشواس اور ایمان کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں یا علی ضرور لکھیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔